ہمارے اصول دین میں دوسرا اصول دین کیا ہے؟ عدالت، عدل۔ اگر خدا عدل نہیں رکھتا تو پھر جنت اور جہنم پروردگار کیسی؟ بھئی اگر عدالت نہیں ہے، عدل کے معنی کیا ہے؟ عدالت کے معنی کیا ہے؟ عدالت کے معنی، عدل کے معنی یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھی جائے وہاں ہونی چاہیے۔ اب یہاں کا تقاضا یہ ہے کہ ممبر یہیں درمیان میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا چہرہ ادھر ہو۔ اب آپ لوگوں کا چہرہ ادھر ہو اور آپ ممبر سامنے رکھ دیں تو یہ عدالت؟ تو کوئی بھی شخص اس بات کو قبول، تو خدا جو علم رکھتا ہے، جو حکمت رکھتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کس چیز کو کہاں رکھنا ہے؟ خدا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، جیسے اللہ کی کر رہے ہو ویسے ہی رسول کی کرو، اور جیسے رسول کی کر رہے ہو ویسے ہی اولو الامر کی کرو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اولو الامر زمانے کا حاکم ہے، تو آج زمانے کا حاکم کون ہے؟ اور ہر ملک میں اولو الامر الگ ہے۔ اب ایک پارٹی تو مانتی نہیں ہے، ایک سیاسی پارٹی تو آپ کے حاکم کو مانتی نہیں ہے، تو وہ اس کا اولو الامر کہاں ہے؟ مگر بھائی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو، تو یہاں تو پارٹیاں یاد آ جاتی ہیں، یہاں سیاست یاد آ جاتی ہے، یہاں گروپ یاد آ جاتا ہے، یہاں اطاعت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اولو الامر کی ڈیفینیشن ہی صحیح نہیں ہے۔ اور اولو الامر اگر زمانے کا حاکم ہے تو زمانے کا حاکم تو غلطی بھی کر سکتا ہے، کوتاہی بھی کر سکتا ہے، تو کیا میں اس کی اطاعت کروں اور روز قیامت میں خدا مجھ سے پوچھے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ میں ہوں پروردگار اولو الامر کی اطاعت کی تھی، تو کیا خدا مجھے جہنم میں بھیجے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے گا جو خود غلطی کرتا ہو؟ یہی مسئلہ توحید کا ہے۔ ایک جنگ میں مولا متقیان نے 3 جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ میں جنگ کے درمیان ایک صحابی کھڑا ہو گیا، سوال کا مولا سے، مولا توحید کا سوال ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے امام کے صحابی، کہا یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ جنگ ہو رہی ہے اور تم سوال کر رہے ہو؟ امام نے کہا نہیں رکو، یہ جنگ ہی توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، توحید نہیں ہے۔ جس کی توحید صحیح ہو وہ رسول کے نواسے کو کربلا پیاسا شہید کرے گا۔ توحید کی مشکل ہے۔ وہ جس کے علم نے یہ سب احاطہ کیا ہوا ہے، وہ سب جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ اسی لیے اس نے اپنے پاس سے بھیجا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اور وہ جو میرا نمائندہ ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ میرا علم ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں بہت آرام سے، بڑے احتیاط سے، بہت آرام سے آپ کی خدمت میں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے بڑا ڈیزگنیشن پوسٹ دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ کمپنی کا سی او ہوتا ہے، سی او ہوگا، فاؤنڈر ہوگا۔ اس عالم میں سب سے بڑی پوسٹ ولایت کی ہے، اور ولایت عالم ولایت ہے، وہ کہ جو عالم روح القدس بھی ہے، وہ جو عالم مجردات ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی اور پوسٹ نہیں ہے، خالق کے نیچے ہے یہ سب خالق نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس ولایت تک جو پہنچتا ہے یا جسے یہ ولایت عطا ہوتی ہے، وہ اس عالم سے لے کر اس عالم میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ وہ منبع، سورس جہاں سے لے رہا ہے، کیونکہ اس کا اس عالم میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ اس عالم میں نہیں ہوگا تو وہ اس عالم کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ مثال، چھوٹی سی مثال، میں یہاں سے آپ سے پوچھوں جی تلا گنگ کا رستہ کیا ہے؟ اب اگر ایک شخص مجھے بولے کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور وہ لے کے چلے اور مجھے وہ کہیں اور لے جائے، تو میں بولوں گا بھائی آپ کو میں نے کہا تھا مجھے تلا گنگ جانا ہے، کہا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جب آتا نہیں ہے تو مجھے بولا کیوں نہیں آپ نے؟ تو جو خود راستوں سے واقف نہ ہو وہ کیسے راستوں پہ خدا تک لے کے جائے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ جسے اپنے شہر کے راستے نہ پتا ہوں، جسے اپنے آباء و اجداد کے ناموں کا نہ پتا ہو، وہ کیسے آپ کو خدا تک لے کے جائے گا؟ علم الہی ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ امام سے پوچھا مولا جب بھی آپ سے سوال پوچھیں آپ فوراً جواب دے دیتے۔ کہا تمہارے سامنے ایک برتن ہو، ظرف جس میں کھانا رکھا ہو، تو تم کہاں سے اٹھاؤ گے؟ کہا مولا سامنے ہے، کہیں سے بھی اٹھا لوں گا۔ کہا کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے۔ ولی اللہ ولی اللہ، خوب یہ علم ہے۔
خلیفہ دوم نے مولا کائنات سے پوچھا، فیصلے تو آپ کو پتا ہے کہ خلفاء کی حکومت میں فیصلے مولا کائنات کرتے تھے، تو خلیفہ دوم نے مولا سے پوچھا کہ بھائی جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ بڑی جلدی جواب دے دیتے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے کہا کہ ہمارے پاس جو چیز ہمارے واضح ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 5۔ کہا آپ نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا کیونکہ پتا ہے۔ کہا بس ہمیں بھی ایسے ہی سب پتا ہے۔ وہ بھی اللہ صلی اللہ علم الہی ہے۔ اصل جب ایک شخص اس عالم میں ہے تو اس عالم سے لے رہا ہے، یہاں دے رہا ہے۔ اسی لیے جانے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری زندگی میں کتنا ہے۔ انا مدینۃ العلم کس نے فرمایا؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وآلہ۔ کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی باب، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر۔ اب آپ مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنی بات کر، میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں اور دروازے کی تعریف کر رہا ہوں، دروازہ بڑا اچھا ہے، دروازہ بڑا خوبصورت ہے، بڑی مہنگی لکڑی لگی ہوئی ہے، بڑے مہنگے رنگ ہوئے ہیں۔ صاحب مکان کہہ رہا ہے کہ دروازے سے اندر آؤ، میں کہوں گا نہیں نہیں مولا میں باہر ہی اچھا ہوں، جانو اندر آؤ، اپنی زندگی میں کالا امیر المومنین لے کر آؤ۔ زندگی میں کتنا کالا امیر المومنین ہے، میری صبح شام میں میرے عمل میں کتنا اثر امام کے قولوں کا ہے۔ ابھی آپ کو میں نے پروف کرا کہ علم الہی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے مولانا صاحب، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ فیس بک، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، کون نہج البلاغہ پڑھے مولانا صاحب؟ کون پڑھے نہج البلاغہ؟ اب تو حجت بھی تمام ہو گئی ہے، اب آپ کو کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو موبائل میں اپلیکیشن ہے، شیعہ ٹول کٹ ڈاؤن لوڈ کریں، نہج البلاغہ اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، سب میں ہے، ڈھونڈنا بھی کچھ نہیں ہے، اسکرول کریں، خطبہ موضوع بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو میں ہدایت کیسے پاؤں؟ میں کیسے اس راستے پر چلوں؟ کس راستے پر؟ جس راستے پر میں قائم ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط کیا ہے؟ صراط کس راستے کو کہتے ہیں؟ پھر کون بتائے گا؟ عمل کیسے ہوگا؟ یہ ضرور تب تک معاشرہ سازی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر معصوم کے اقوال نہ آ جائے۔ معاشرہ سازی نہیں ہے۔ مولا متقیان نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے، خطبہ متقین، مشہور خطبہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، خطبہ حمام بھی کہتے ہیں۔ وہ شخص جو حمام اس کا نام تھا، مولا کے پاس آیا، مولا مجھے متقین کی صفات بتائیں۔ امام نے ایک دو بتائیں، امام نے کہا بس برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا نہیں مولا اور بتائیں اور بتائیں۔ امام نے بتائیں، خطبہ پورا، اور وہ تحمل نہ کر پایا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ خطبہ متقین کنہوں نے فرمایا؟ امام القرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی شروع کے آیات میں کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدل، روزے کی جو مشہور آیت ہے، کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے لیے روزوں کو واجب کیا، شاید اس سے پہلے روزوں کو، جس نے تم سے پہلے قوموں میں، شاید تم لعلکم تقوی اختیار کرو، یعنی متقین یعنی تقوی۔ اب اتنی جگہ متقین استعمال ہوا، قرآن متقین کے لیے ہدایت، روزہ متقین، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، امام متقین کا امام۔ لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ خطبہ متقین پڑھ لیں زندگی میں، تو کہاں جا رہے ہیں پھر ہم لوگ؟ اور پھر ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا جو وارث ہے امام کا، وہ بھی تو امام المتقین ہی ہے نا، تو متقی ہوں گے تو جائیں گے اس کے پاس۔ تو کیا میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں متقی بن جاؤں؟ اب آپ بولیں گے یہ تو مشکل کام ہے مولانا صاحب، متقی پرہیزگار، خطبہ کھول کے تو دیکھ لیں ایک دفعہ، ایک چھوٹا سا پیراگراف۔ امام فرماتے ہیں خطبہ متقین میں، متقی وہ ہے جو رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور جب جہنم کی آیات آتی ہیں تو گریہ کرتا ہے، اور جب جنت کی آیات آتی ہیں تو اس میں غوطے مارتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی کا دن مقرر نہ ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن مقرر ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی روح اس کے بدن میں نہ رہتی۔ یہ ہے متقی۔ ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان، مشکل کام ہے قرآن پڑھنا، مشکل کام، سب کچھ تو پڑھتا ہوں، قرآن نہیں پڑھتا۔ مشکل ہماری اپنی ہے، اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا، اللہ نے بھیج دیا،
آج جو دنیا میں مشکلات ہیں وہ ہماری اپنی ہیں. آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں، فلسطین غزہ کے حالات، اسرائیل کے ساتھ دنیا آپ کے سامنے، حق اور واضح باطل واضح ہو چکا ہے. ابھی بھی کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اگر میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں امام آئیں گے، ہمیں خود امام تک پہنچنا ہے. خود اپنے آپ کو تیار کریں زن محترم. اگر ہم تیار نہیں کریں گے تو پھر کہاں کون تیار ہوگا؟ دنیا تیار ہو رہی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم نہیں ہو. تم نے اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو میں ایک قوم کو پیدا کر لوں گا. اور اللہ نے قوموں کو پیدا کر دیا ہے. وہی لوگ کہ جو خیبر کے ماننے والے ہیں، وہی لوگ ہیں نا کہ وہاں پر بھی خیبر کو اکھاڑا ولایت نے، اور آج بھی انہی کے ماننے والوں نے، ولایت کے ماننے والوں نے آج کے خیبر کو بھی اکھاڑ پھینکا ہے. اللہم صلی علی محمد. جب یقین ہو کہ آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے. کربلا کیا سنتے ہیں کہ رات کو امام نے جنت کے مقام بھی دکھا دیے، کوئی گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ یقین تھا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو ہستی ہے، یہی زندگی ہے، یہی حیات ہے. اسے چھوڑ کر جانا کوئی زندگی نہیں ہے، چاہے بدن کے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں. ماں ترختوں کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے جانے والے. حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا تھا جناب مسلم کے؟ 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا ہے، ہم مولا آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. تو جب یقین ہے کہ یہ نمائندہ اللہ کا ہے تو پھر جان کا کیسا خوف، مال کا کیسا خوف، اولاد کا کیسا خوف؟ آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے، کیسا خوف؟ کس چیز کا خوف؟ انسان سمجھنے کی کوشش کرے، اذان محترم اپنے آپ کو بہتر کرے بہت تیزی سے. بس تھوڑی دیر ہو گئی ہے، مغرب کی اذان بھی ہونے والی ہے. اذان محترم اپنے آپ کو بہتر بنائے، معاشرے کو بہتر بنائے، عشق پیدا کرے امام سے ملاقات کا. آنکھوں کو گریہ کرنا چاہیے. اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ. خداوند متعال مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھا، وہ رخ زیبا دکھا، وہ جلوہ دکھا جو تیرے نور کا جلوہ ہے. اس کے لیے انسان اپنی زندگی گزار گیا. بس 4 اصلاحی چیزیں اور آپ کی خدمت میں التماس ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی اور فرمایا کہ میں نے 400 نبیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. کتنے؟ 400 نبی، ولی نہیں، استاد نہیں، نبی. 400 نبیوں کے ساتھ رہا ہوں، 4 چیزیں سیکھی ہیں. یہ 4 چیزیں بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا بنیا، اے میرے بیٹے وصیت کر. کیا؟ کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو. جب نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی، سب سے پہلے انسان خیالات دل اڑنا شروع کر دیتا ہے. اور جو شخص تمرکز، کنسنٹریشن نہ ڈیولپ کر پائے اس کی نماز پتہ ہی نہیں چلتی. 3 رکعت پڑھی تھی، 4 رکعت پڑھی تھی، گئی. انسان کمزور ہے، ضعیف ہے. پریکٹس کرے، کیونکہ اگر یہ قلب خدا کا نہیں، کچھ بھی نہیں پھر خدا کا. اور یہ صرف ہے ہی خدا کے لیے. حدیث قدسی میں پروردگار کہتا ہے میں دنیا کی کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. قلب مومن کے. خوب قلب کی حفاظت کرے جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہو. وقت نہیں ہے اس میں ڈیٹیل میں. دوسری چیز بیٹا، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو، کیونکہ انسان کے عمل پر اس کا لقمہ تاثیر ڈالتا ہے. اگر انسان سے غلطی ہو، گناہ ہو، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے کہاں اور کیا کھایا تھا. کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، بہن بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا، کوئی سی مشکل تو نہیں ہے، امام کا حق تو نہیں کھا رہا، خمس دیتا ہوں کہ نہیں دیتا. بہت سارے لوگ بولے وہاں تو ہمارے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو بچائیں نا. اگر آج امام کے لیے کچھ بچا نہیں سکتے تو کہ امام کو جان کیسے دیں گے؟ بچائیں، 100 روپے بچائیں، 100 روپے بچائیں. امام تھوڑی کو پیسے دیکھتے ہیں، امام آپ کا خلوص دیکھنا چاہتے ہیں، امام آپ کی نیت دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لقمہ بہت ضروری ہے. کیا کھا رہے ہیں؟ بازاروں میں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ حلال گوشت ہے کہ نہیں ہے؟ حرام گوشت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ برگر چکن جو باہر پتہ بھی نہیں ہوتا صحیح ہے کہ غلط ہے. صحیح ہے تو تحقیق کریں، ضروری ہے. آج کیوں معاشرے میں بے حیائی ہو گئی ہے؟ کیوں برائی ہو گئی ہے معاشرے میں؟ بے پردگی ہو گئی ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، دیواریں حیا کی ٹوٹ گئی ہیں. جوان بیٹھا ہوا موبائل پہ، انسٹاگرام پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لقمہ مشکل میں ہے. لقمہ مشکل میں ہے. بیٹے جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو. تیسری چیز
کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہوں کو اس کی ناموس سے حفاظت میں رکھو. نگاہ بہت ضروری ہے جانے محترم. اگر یہ نگاہ پاک نہیں ہے سب سے بڑی مشکل. ہمارے ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ جو آج کل جوان بیٹھے ہوئے ریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں آ جاتی ہیں, نہ چاہتے. کہتے ہیں نگاہ پڑنا انسان کی روح کو 500 سال نیچے لے جاتا ہے. 500 سال روح دب گئی. فجر میں اٹھا نہیں جاتا مولانا صاحب, 6 الارم لگاتا ہوں, روح دبی ہوئی ہے. قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. قرآن کی آتی ہے کوئی ریل تو میں ہٹا دیتا ہوں. اندر مشکل ہے, مشکل ہے. صاف کرے. چوتھی چیز, جب آپس میں بیٹھو بیٹا تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. کہ جب انسان آپس میں بیٹھتا ہے تیسرے کی برائی کرتا ہے, چوتھے کی غیبت کرتا ہے, کیا کر رہا ہے؟ مولا متقیان کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو ہم کیا ہیں, جب ہم بیٹھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے حکمت کو حدیث ہے 10 حصوں میں جب تقسیم کیا, 9 حصے خاموشی کے ہیں, سکوت کے ہیں. سکوت, خاموش رہو. نہیں بولنا ضروری, نہ بولو. ضروری نہیں ہے کہ ہر بحث میں اپنا حصہ ڈالو. سکوت انسان کے اندر حکمت پیدا کرتا ہے. وہ اذان محترم خوب معاشرہ انہی چیزوں سے صحیح ہوگا. معاشرہ صحیح کرنا ہے, اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. میں صحیح نہیں ہوا تو گھر صحیح نہیں ہو, گھر صحیح نہیں ہوا محلہ صحیح نہیں ہوگا. امام کو کہاں بلائیں گے, امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ یا لیتنی کنت معاکم فافوزوا فوزا عظیما. کاش ہم کربلا میں ہوتے. بس عزاداران محترم, امام تک پہنچنا کمال ہے. امام انتظار کر رہے ہیں. روز عاشور جب سب لٹ گیا, سیدہ کا لال دشت کربلا میں تلوار کے سہارے سے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. اینا اینا مسلم, اینا اینا ہانی ابن عروہ, اینا اینا حبیب ابن مظاہر. کہاں ہو مسلم؟ کوئی جواب نہیں دے رہا. سب بکھرے پڑے ہیں. خیموں سے ودا کیا. بہن نے ماں کی نشانیاں بھائی کو پہنائی. امام باہر نکلے. امام کی سواری چل نہیں پا رہی. دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے, امام کی سواری سے لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. بچی کون ہے؟ بچی کی تعریف کبھی آپ نے سنی ہے؟ یہ بچی کون ہے؟ یہ وہ بچی ہے جو صبح سے دیکھ رہی ہے. جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اس بچی کو یقین ہو گیا کہ بابا جا رہے ہیں واپس. امام نیچے اترے, بچی کو گلے لگایا. خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے, ان کے نصیب اچھے کرے. عزاداران محترم, رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا گرے مت اٹھاؤ, سختیوں میں پلنے دو. بیٹی گر جائے فوراً اٹھاؤ, کیونکہ کل اس کا نصیب کیسا ہو. امام حسین کی اس بیٹی کا نصیب کیا ہے. امام نیچے اترے, گلے لگایا, گریا کیا. بچی نے یہ نہیں پوچھا, قربان جاؤں اس بچی پر, نہیں پوچھا کہ بابا کب آؤ گے. کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے. کچھ کہا, بچی خاموش ہو گئی. عاشورہ, امام کی سواری چلنا شروع ہوئی. پیچھے سے آواز آئی, محلن محلن یبن الزہرا, آہستہ چلو زہرا کے لال. کون ہے؟ جناب زینب ہے. پیچھے پیچھے جا رہی ہے, بھائی کے پیچھے پیچھے. میری ماں کی آخری نشانی, او حسین جسے ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اس محلن محلن, آہستہ آہستہ. امام نے مڑ کے دیکھا, کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے, ماں کا نام سننا. امام حسین نیچے. بہن نے تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا, گلے پہ بوسے دینا شروع کیے. میں قربان, خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. عزاداران محترم, ماں جانتی تھی میرے بیٹے کو کتنی ضربتیں لگیں گی. ماں بڑی تیزی سے, وقت نہیں ہے, بڑی تیزی سے. امام چلے گئے. جو جس کے پاس تھا اس نے وہ استعمال کیا. بس اتنا کہوں گا, زین سے زمین پر, نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. لوگوں کا ہجوم تھا. ذوالجناح واپس خیموں میں آیا. بیبیاں سمجھی مولا آ گئے. باہر نکلا, ذوالجناح اکیلا ہے. ذوالجناح مولا. جناب زینب نے دیکھا, نظر نہیں آیا. بی بی زینب اونچائی پہ گئی ہے. جو تلے زینبیہ ہے نا کربلا میں, وہ مقام ہے جہاں سے بی بی کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی. اب بی بی نے کیا دیکھا؟ شمرن
जालिसुन अला सदरे, शिम्र सीने पे बैठा ज़रबतें लगा रहा है। आए कुर्बान जाओ, खुदा कबूल करे। एक लगी, दो लगी, तीन लगी। मौला ने कहा शिम्र, यहां रसूल बोसे देते थे, जब थक गया ना बालों में हाथ डाला, पीछे से ज़रबत लगाई, खैमों से कत्लगाह तक दौड़ती रही। हाँ मगर जब पहुंची तो देर हो चुकी थी। शिम्र के हाथ में मौला का सर था। हाँ मगर जब पहुंची तो देर हो चुकी थी, कटी हुई रगों से खून टपक रहा। हाँ मगर जब पहुंची तो देर हो चुकी थी, और एक बूढ़ी मां दश्ते करबला में बेहोश हुई थी। हाँ मगर जब पहुंची तो देर हो चुकी थी। अज़ादारान मोहतरम, खूब आप जानते हैं ना फिर बदन का हाल क्या हुआ, घोड़ों की टापों ने क्या किया। ये जब 13 मुहर्रम को से एक मंजिल और 13 मुहर्रम को इजाज़े इमामत, इमाम जब करबला पहुंचे ना, बनी असद कबीला, आज भी बनी असद कबीला 13 मुहर्रम को दौड़ता हुआ आता है। इमाम ने कहा था ना कि अगर तुम आ सको तो हमें दफना देना, ना आ सको तो अपनी औरतों को भेजना, अगर वो आ ना सके तो अपने बच्चों को खेलना कि मट्टी के साथ खेलते खेलते हमें दफना दे। 13 मुहर्रम को इमाम बता रहे हैं ये किसका बदन है, ये किसका बदन, क्यों सर मौजूद नहीं है, ये इसका बदन, ये इसका बदन। एक बदन पर मेरा मौला पहुंचा, कहा हट जाओ, मैं खुद दफनाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरा मजलूम इमाम, मेरा गरीब इमाम, मेरा कैदी इमाम, मेरा बीमार इमाम, बस एक जुमला काफी है मक्तल का। इमाम ने अपने बाबा को उठाया नहीं है, अपने बाबा को समेटा, दश्ते करबला में रखा। मौला देख रहे हैं। कहा मौला क्या देखते हैं? कहा जब कोई मुसलमान दफनाया जाए तो गर्दन को रुखे किबला किया जाता है, कटी हुई रगों को रुखे किबला किया, मट्टी डालना शुरू हुई। हाजा हुसैन इब्ने अली कुतिला शाना, ये हुसैन इब्ने अली की कब्र है जिसे प्यासा मारा गया।